السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب صحیح معنی دے اندر نہیں آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات تمہیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے انگنت بے شمار لا تعداد درود اور سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ
محبت دے نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص۔ مبارکباد دے لائق نے اس مسجد دے انتظامیہ اور اس مسجد دے خطیب اور خصوصاً بھائی لیاقت گجر صاحب اور بھائی محمد اکبر صاحب اور باقی جتنا دوست احباب نے اس جلسے نو کامیاب کرنے دے اندر دن رات کوشش کی تھی، اللہ انہاں دی قبول و منظور فرمائے۔ علماء دا خطاب تساں احباب سماعت فرما رہے ہو، پہلے بھی اور میرے تو بعد بھی عظیم شخصیت محترم جناب میرے بھائی قاری ابو بکر صاحب انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا، اور میں ادرج طالب علم دی اج پہلی دفعہ تساں احباب دی اس آبادی دے اندر 17 چک دے اندر آن دا اللہ نے یہ موقع فراہم کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، علماء دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کراں گا، کیونکہ میرے بعد جس طرح میں پہلے عرض کیتا ہے بڑی ہی عظیم شخصیت موجود ہے، مفصل خطاب انہاں دا ہوئے گا، چند باتاں بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے سن، صحیح مسلم دی روایت ہے کہ صحابہ دی محفل لگی ہوئی، ذرا غور کریا جی وہ کیسا منظر ہوئے گا۔ آمینہ دلال مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، میرے نبی دے چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے نے، کدھرے ابو بکر صدیق جیسے چہرے نظر آندے اور کدھرے عمر فاروق جیسے عظیم شخصیت نظر آندی، اور کدھرے عثمان غنی اور کدھرے شیر خدا علی المرتضیٰ نظر آندے، کدھرے میرے نبی دے قریب سیدنا بلال نظر آندے۔ اللہ دی قسمیں دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں محفلاں ہون گیاں، پر اس محفل دے اگے اور اس محفل دا دنیا دا کوئی بھی گروہ اور کوئی جماعت اس دا مقابلہ کر سکتی؟ تھوڑا جا بولے آجے، اس دا مقابلہ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ محفل ہی ایسی ہے، اور جندے کول جمع ہوئے نے اللہ نے اس دے ہر عمل نو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، ایک آن والا آیا، صحابہ کہندے نے اس بندے نو کدی اسی زندگی دے اندر پہلے دیکھیا ہی نہیں، کالے سیاہ بال نے، سفید لباس پایا، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گوڑے نال گوڑا لا کے بیٹھ جاندہ ہے۔ اسی حیران ہو گئے، بالآخر بندہ کون ہے؟ اس نے آگے نبی علیہ السلام کو سوال کرنے شروع کیتے، اے اللہ دے نبی دسو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میں بات مختصر کراں، آپ علیہ السلام نے اسلام دے متعلق دسیا، حلال و حرام دے بارے دسیا۔ جدو سوال کرتا ہے میرے نبی اس نو جواب دیندے، نالے کہندہ ہے صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچ فرما رہے جے، تسی سچ فرما رہے جے۔ پھر سوال کرتا ہے، پھر نبی علیہ السلام دی بات سن کے پھر کہندہ ہے صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچ فرما رہے جے۔ صحابہ کہندے اسی بڑے حیران، خود سوال کردہ ہے نال ہی تصدیق کردہ ہے، عجیب جی بات ہے۔ کہندہ ہے سونیا اے بھی دسو مسا قیامت کس چیز کا نام ہے، کدو قیامت قائم ہوئے گی؟
آپ نے فرمایا جڑا سوال کر رہا انہوں زیادہ پتہ ہے کہ اس قیامت دا علم صرف اللہ تو علاوہ کسی اور کول نہیں ہے۔ پھر کہندہ ہے ما اشراط الساعہ، سونیا قیامت دے نشانیاں کی نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں دی فلاں نشانی فلاں نشانی فلاں نشانی۔ اے جی رکھو جزاک اللہ تم جزا عطا فرمائے، اے تھوڑی محبت ہے تے میں چند باتیں انشاءاللہ کر کے تھوڑی یہ محبت ہے، اللہ تم جزا عطا فرمائے، کیونکہ میری حوصلہ افزائی کوئی پیسے نہیں، میری حوصلہ افزائی ہے کہ اللہ کسی ایک بندے نو نبی دے طریقے تے چلا دے، میری اور تھوڑی زندگی بن گئی انشاءاللہ۔ سوال کرتا ہے سونیا ما اشراط الساعہ، قیامت دی نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا فلاں نشانی فلاں نشانی فلاں نشانی۔ آندہ صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچ فرما رہے جے۔ اینی گل کیتی نا کر کے تے اٹھ کے ٹر پیا۔ جدو مسجد نبی تو باہر گیا نا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اینو بلایا جے، پتہ کرے جن بلایا جے۔ صحابہ کہندے اسی جا کے ویکھیا مسجد نبوی تو باہر نکل دیا تے ویکھیا ہے، اس تو بعد تلاش کر کر کے تھک گیا، سن وہ بندہ نظر نہیں آیا، اسی واپس آئے سونیا وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے کون سی؟ نہیں سونیا سانو کوئی پتہ نہیں کون سی۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتیاں دا سردار سیدنا جبرائیل سی، جو آیا تو انہوں اللہ دا دین سکھاندہ سی۔ سونیا اے سمجھ نہیں آئی کہ خود ہی سوال کرتا ہے نالے خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ بات بڑی نقطے دی بات جے دسیا کیے کائنات والو، اور بات چاہے نوریاں دا سردار جبرائیل کیوں نہ کرے، بات اندی نہیں، سوال کرتا ہے محمد رسول اللہ کو لوں۔ وہ الفاظ نبی دی زبان چوں نکلنے چاہی دے نے، کی کرنے چاہی دے؟ نبی دی زبان مبارکہ دی وچوں نکلنے چاہی دے۔ کیوں؟ جو رب نازل کرے گا یا او دین ہوئے گا یا محمد دی زبان جو نکلے گا او دین ہوئے گا، کہ اور دین ہو سکتا نہیں۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام دس سکتے سن انج کر لو انج کر لو انج کر لو، نہیں، انہیں اکھوایا کندے کو نو؟ آمینہ دلال کو لو اکھوایا۔ تے رب ذوالجلال نے کی فرمایا؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھ کے دیکھیے، اللہ پاک فرما دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، تھوڑا جا کھل کے ابو بکر صاحب ہی میں نہیں بولتے ہوں دے، تھوڑا جا انہوں بلانا تو انہوں تیار ہونا پینا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے اللہ پاک نے قرآن نادل فرمایا۔ اللہ پاک فرما دینے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کائنات دا کوئی شخص بھی ہوئے عبادت کادے واسطے کرتا ہے؟ رب دی رضا مل جائے۔ نماز کادے واسطے پڑھنے ہاں؟ اللہ دے خوشنودی دی خاطر۔ اللہ نے دسیا کیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ او کائنات دے اندر رہنے والو، اللہ پاک فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے ان کنتم، ان حرف شرط ہے، گرامر ان حرف شرط گرامر دے اصول دے مطابق، اور اللہ نے شرط کی رکھی ان کنتم تحبون اللہ۔ او کائنات والے ہو،
اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہدے ہو، اللہ نال پیار کرنا چاہدے ہو، اللہ دی پسندیدہ شخصیت بننا چاہدے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ او کائنات دے اندر رہنے والو، اگر اللہ دے نال محبت کرنا چاہدے ہو تے پھر میرے محمد دی اتباع کر لو، میرے نبی دی پیروی کر لو، میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ، اس دے پیچھے لگ جاؤ۔ جدو بولے تے پھر بھی قرآن بن جائے، جدو چلے تے پھر بھی قرآن بن جائے، بیٹھے تے قرآن بن جائے، مسکرائے تے قرآن بن جائے، سوئے تے قرآن بن جائے، جاگے تے قرآن بن جائے، نماز پڑھائے قرآن بن جائے، حج پڑھے قرآن بن جائے، جو جو الفاظ بولدا جائے رب دا قرآن بندا جائے، جس دے متعلق اللہ دا قرآن کہندا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ ایک دن نا آمینہ دلال جا رہے نے بازار دے اندر، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار دے اندر جا رہے نے، رستے دے اندر ایک یہودی اٹھ لے کے کھڑا ہویا ہے، صداقت سچائی نبی دی سچائی، کھڑا ہے اٹھ لے کے میرے نبی فرماتے ہیں اٹھ بیچنا ہے، ہاں جی بیچنا ہے، کتنے دا بیچنا ہے، قیمت طے ہو گئی اتنے دا اٹھ دیاں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں چل آجا تینوں پیسے دے دیاں، چل پہ واپس آ رہے نے، میرے نبی گھر لے آ رہے نے بھی انہوں گھروں پیسے چوکے دے دیاں گے، رستے دے اندر ایک اور بندے نال ملاقات ہو گئی، میرے نبی اگے اگے نے، اے یہودی اٹھ لے کے پیچھے جا رہے آئے، تے رستے دے اندر بندہ کہندا یار اٹھ بیچنا ہی، آندہ میرا تو سودا ہو گیا ہے، یہودی کہندا میرا سودا ہو گیا ہے، تے آپ علیہ السلام اگے اگے جا رہے نے، کن دے نال سودا ہویا ہے، او جان والا محمد بن عبداللہ اس دے نال سودا ہو گیا، کتنے دا ہویا اتنے دا سودا ہو گیا، آندہ یار انہیں پیسے ود لے لا، سودا مینوں دے دے، اٹھ مینوں دے دے، اے رک گیا، آندہ چل پیسے کا ڈوڑ تینوں دے دیاں گا، تے میرے نبی فرماتے ہیں یار رک کیوں گیا، رکن والے سواری والے تیرا میرے نال سودا ہو گیا ہے، تو رک کیوں گیا ہے، آندہ جی تواڈا میرا قادہ سودا، کیڑی گل کیڑے سودے دی گل کر دے جے، میرا تواڈا کوئی سودا نہیں ہویا، میرے نبی فرماتے ہیں سودا نہیں ہویا، آندہ نہیں، تے پھر میرے پیچھے کی لینا آ رہا سے، پیسے لینا آ رہا سے، قادے کوئی پتہ نہیں، آندھے میں نہیں پتا، جے سودا ہویا تے گواہ پیش کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے یار کہ ہو جی بات کرنا ہے، جدو سودا ہو یا ایک تو سے یا میں سا، تیسرا بندہ کوئی نہیں سی، انی بات ہو رہی ہے، کولوں گزر گئے، میرے نبی دا دیوانہ گزر گیا، جس دا نام سیدنا حضرت خزیمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے نے، فرماتے نے سونیاں کی گل بن گئی ہے، یہودی کہندہ ہے جناب تیرا نبی کہندہ ہے میرے نال سودا ہویا ہے، میں کہنا کوئی گواہ لیا تیرا میرا اگر سودا ہو گیا، جدو اتنی گل کی تھی تے جناب سیدنا خزیمہ کہندے میں گواہ کہ تیرا سودا میرے نبی محمد نال ہو گیا ہے، گواہی دے دیتی انہیں، جناب خاموشی نال اٹھ پڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیسے لے تے چلا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ دا موڑا پکڑ لیا، اوے خزیمہ تو جا رہے ہیں، جدو سودا ہویا تو موجود کوئی نہیں سے، تے ہون گواہیاں کادیاں دے رہے آئے، آندہ سونیاں کہو جی بات کر دے ہو، کیونکہ جو بات تھوڑی زبان تو نکلی ہے اے تے سودے دی بات ہے، میں تے ادوں بھی تصدیقہ نہیں کیتیاں، جدو تسی اعلان کیتا ہے میں رب دا نبی ہاں، جدو تسی اعلان کیتا ہے میں اللہ دے طرفوں رسول بن کے آیا، سونیاں میں ادوں بھی تصدیقہ نہیں کیتیاں، میں تے ادوں بھی کہہ چھڑیا سی اشہد اللہ
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ تائیوں تے میرے نبی نے فرمایا لوگو خزیمہ دی گواہی ایک دی گواہی نہیں، دو بندیاں دی گواہی تصور کی دی جائے گی۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ نے ایسا نبی سانو عطا کیتا ہے جن دی بات بھی سچی ہے، جن دی زبان بھی سچی ہے، جن دا کردار بھی اعلیٰ ہے، جس دی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، تے پھر کیوں نہ کہہ دیے اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ اور دنیا دے بڑے بڑے حسین ویکھے نے، اللہ دی قسمیں بڑے بڑے حسین ویکھے، کوئی شک نہیں قیامت دا دن ہوئے گا بڑے بڑے حسین آئے ہونگے، رب ذوالجلال دی دربار دے اندر آئے ہونگے۔ تے میرے نبی فرما دے لوگو جدوں میرے اللہ نے مینوں معراج کرائی، میں آسمان دے گیا، میں دیکھیا اللہ دا پیارا نبی یوسف دیکھیا، رب نے انیاں خوبصورتیاں عطا کیتیاں، انیاں خوبصورتیاں عطا کیتیاں نے۔ میرے نبی فرما دے نے اللہ نے جیویں حسن ایک جگہ دے اتے جمع کر لے آئے، ادا الحسن اللہ پاک نے کلے یوسف نو عطا کیتا ہے، باقی ادا اللہ نے ساری کائنات دے اندر تقسیم کیتا۔ لیکن یاد رکھنا او کائنات دے اندر رہنے والو اے تے یوسف ہے، جنہاں نے میرے محمد نو دیکھے آئے او تے میرے نبی دے دیوانے بن گئے۔ میں پھر کیوں نہ کہہ دیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ میں صدقے جمال، میں صدقے جمال محمد تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا۔ آسمان دا سورج بھی میرے محمد دے مکھڑے دا مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک فرما دے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ سونا نہیں میری تقریر اچھا۔ وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں اپنی بات نو سمیٹدا جاواں میرے ویرا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تو پہلے اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، ہر نبی اپنی اپنی شان لے کے آیا، مقام لے کے آیا، مرتبہ لے کے آیا۔ اجے 17 چک والے نو بات سمجھ نہیں آئی، آزرہ تھوڑا جا وضاحت کر دیا نا۔ اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام نو بھیجیا، پیارے آدم نو کیا اے میرے پیارے آدم جا جنت تیرے واسطے بنا چھڑی، جا جنت دے اندر کھا پی جا کے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
اے میرے پیارے آدم جا جنت دے اندر چلا جا، جو دل کر دے کھا لیکن فلاں درخت دے قریب نہ جائیں۔ سیدنا نوح دی باری آئی، اللہ پاک نے اس نو بھی کشتی دوتے سوار کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے بٹھا لے، مسلمان بٹھا لے، لیکن مشرک نو نہ بٹھائیں۔ حضرت آدم پھل کھا لیا، رب پوچھ دے میرے آدم کیوں کھا دئی؟ جا دنیا دے اتے چلا جا، میں تیرے تے ناراض ہو گیا وا۔ حضرت آدم رب نو راضی کر رہے نے، بار بار رب نو راضی کرنے دی کوشش کر رہے نے، بالآخر رب ذوالجلال راضی ہو گیا۔ اے آدم ان عرصہ کیوں روئے؟ جواب دین دے اللہ لے ترضا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے نو تو کشتی دوتے سوار ہو گیا، بیٹے واسطے بخشش دی دعا کی تھی، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی دوتے سوار ہو جا، لیکن اللہ نے ڈانٹ دیتا، اے میرے پیارے نو تینوں پتہ ہے تیرا بیٹا جڑا مشرک ہے اے تیری کشتی دے اندر سوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت نو رب کولوں معافی منگ دے نے، اللہ فرما دے نے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آندہ اللہ تو راضی ہو جا۔ ابراہیم اگ دے اندر چلے گئے، وجہ کی لے ترضا، اسماعیل چھری دے تھلے ذبح ہون واسطے تیار ہو گئے۔ اے اسماعیل وجہ کی ہے؟ فرما دے نے لے ترضا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت یونس نے مچھلی دے پیڑ دے اندر اللہ دے اگے دعا کی تھی، اللہ کی وجہ ہے اے پیارا یونس کیوں رو رہے آئے؟ رب ذوالجلال دے پیارے نبی یونس علیہ السلام کہندے ربا تیری رضا دی خاطر، تینوں خوش کرنے دی خاطر، تے جدو پیارے نبی محمد دی باری آئی، آمینہ دلال دی باری آئی، وضحا دے چہرے والے دی باری آئی، علم نشرح دے سینے والے دی باری آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نو اللہ پاک فرما دینے اے میرے سونے، توجہ میری طرف، اے میرے سونے جتنے نبی آئے انہوں نے آخر دے اندر رزلٹ کڑے آئے لے ترضا تاکہ تو راضی ہو جا، لیکن میں رب کہنا سونیا تیری محبت میں میرے نال اتنی ہے، میں رب خود کہنا والا سوف یؤتیک ربک فترضا، سونیا تینوں اینا دیاں گا تو راضی ہو جائے گا۔ تے پھر کیوں نہ کہہ دیے نبی دی محبت دے اندر اشعار، اور نبی سارے شانہ والے، نبی سارے عظمتاں والے، ہر نبی دا اپنا اپنا مقام ہے، ہر نبی دی اپنی شان ہے، اپنا مرتبہ ہے، لیکن اللہ نے ساڈے نبی نو مقام ہی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا۔ اوے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں۔ میرے گھر سمجھ نہیں آئی بات، ایک بار پھر اوے آ اہل حدیثاں کولوں سن سجنا، جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں، جیندی عمر دی قسم رب چاوے، ان دی انگلیاں چاننوں چیر دیاں۔ تے حضرت موسیٰ نو اللہ نے معجزہ دیتا سی، لاٹھی ہاتھ دے اندر پتھر دے اُتے مارنا، اس دے وچوں چشمے جاری ہو جانے۔ تے شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی، آندہ وجہ آسا تے تعجب کیڑی گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا۔ پتھراں چوں پانی نکلدا ہے نا، اور پہاڑاں چوں پانی آندا ہے، او وجہ آسا تے تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا۔ او پنجاں انگلاں چوں چلیاں پنج نہراں، اے انگلیں نی ساڈے پیر دیاں۔ تھوڑا جا بات نو سمیٹی اگے نو،
کیونکہ میرے بعد علماء کرام موجود نے، میں بات نہ سمیٹ دیاں۔ میرے بھائی کہہ رہے سن کہ جناب تسی تھوڑے حقوق والدین بھی بیان کرنا ہے، میں کہا جی میرا موضوع تو یہ ہے، چلو میں انشاءاللہ نبی دی ساری زندگی حقوق والدین دے اندر ماں باپ دی قدر و قیمت کیا ہے اس دے بارے بھی، نبی دی سیرت، نبی دی نبوت تو پہلے والی زندگی بھی اور بعد والی زندگی بھی۔ اللہ نے کی فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ